امریکہ اس کو برسر اقتدار لایا ہے. اب آہستہ آہستہ سازش کو انکشافات ہوتے رہیں گے اور آپ بھی اور ہم بھی اور آپ سب دیکھتے رہیں گے. آج امیر کویت، اب آپ سوچئے کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، جس کا دستور اسلامی ہے. ارے بھئی آپ کا دستور اسلامی ہے، آپ کو امیر کویت سے کیا دلچسپی ہے جو ہر جمعرات کو ایک شادی کرتا تھا؟ آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ آپ کو اس امیر کویت سے کیا دلچسپی ہے؟ یہ 70 بیویوں کو چھوڑ کر اپنے نائٹ سوٹ میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بھاگ گیا تھا. آپ کو اسے کیا دلچسپی ہے؟ امیر کویت سے آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ کہ پاکستان اس لیے معرض وجود میں آیا تھا کہ کویت کے، دبئی کے اور بحرین کے ان عیاش اور بدکردار حکمرانوں کا تحفظ کرے. پاکستان اس لیے تو وجود میں نہیں آیا تھا کہ پاکستان کی فوج اس لیے وجود میں آئی تھی کہ سعودی عرب کے بدکردار حکمراں فہد بن عبد العزیز، the great gambler، دنیا کا سب سے بڑا جواری فہد بن عبد العزیز، خائن الحرمین، کیا یہ پاکستان اس لیے معرض وجود میں آیا تھا کہ ان بادشاہتوں کا تحفظ کرے جن کا اسلام میں کوئی وجود نہیں ہے. اسلام میں بادشاہت کا کوئی وجود نہیں، اسلام میں ڈکٹیٹروں کا کوئی وجود نہیں ہے. اسلام بادشاہتوں کا اور ڈکٹیٹروں کا سب سے بڑا دشمن ہے. اسلام نے اپنے پہلے حملے میں دنیا کی 2 بڑی بادشاہتوں کو چیلنج کر دیا. اپنی غربت میں، عالم غربت میں کھجوریں کھا کر ستو پی کر یورپ کی بیزنٹین امپائر سے مسلمان ٹکرا گئے اور ایران کی بادشاہت سے ٹکرا گئے. بادشاہتوں کو ختم کر دیا. اسلام تو بادشاہتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا. پاکستان کی فوج، یہ پاکستان اس لیے تو معرض وجود میں نہیں آیا تھا کہ بادشاہوں کی حفاظت کرے گی، اس لیے تو پاکستان نہیں بنا. پاکستان کی فوج کو کرائے کی فوج بھی نہیں. پاکستان کی فوج غیور مجاہدوں کی فوج ہے. یہ رسول اللہ کے دیوانوں کے پروانوں کی فوج ہے، غلط حکمرانوں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. پاکستانی فوج کو سعودی عرب سے واپس آنا چاہیے اور پاکستانی فوج کو امریکی سامراج کے خلاف سینہ سفر ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے عوام کی ترجمان بننی چاہیے. میں مختصر سی بات پھر یہ عرض کروں گا کہ اس وقت سب سے بڑا اور اہم مطالبہ جو ہے وہ یہی ہے کہ صاحبزادہ